جس پر میرا ایمان ہے خدا جس کا محافظ وہ میرا ہمارے ایک عزیز ہے، بہت محنت کیا ہے اس جلسے کے لیے، اور میری بھی طبیعت چاہیے کہ اس عزیز جو انہوں نے جلسے کے سجانے میں محنت کیا ہے، حضرت ناجی صاحب تمام لوگ کے بیچ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں پر آج کے جلسے کا اختتام ہوگا۔ لیکن ان سے قبل دو عزیز جو اس جلسے کے لیے مکمل محنت پر محنت کرتے رہے، جنہوں نے بہت محنتوں کے بعد آج کا یہ جلسہ سجایا گیا، انہیں میں سے ایک بڑی عزیز حافظ محمد کاشف ابن حضرت الحاج مولانا زاہد الرحمان صاحب، ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر آئیں اور 10 منٹ میں اپنی بات کو رکھیں۔ حضرت حافظ کاشف ابن مولانا زاہد الرحمان صاحب، ہم تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ یہ کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حضرت جمیع خصالہ، ورب کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین کرام اور خصوصی مہمان اور ڈائس پر بیٹھے علماء کرام اور جامعہ عربیہ کے اندلیبوں، آج جو ہستی میرا موضوع سخن ہے، چمنستان کائنات کا کوئی پھول نہیں بلکہ گلدستہ کائنات ہے، جس میں دو نہ دو اخلاق کریمہ کے پھول بندے گئے ہیں، اور ہر پھول اپنی رانائی و زیبائی میں گلے سرسبز ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، میں آپ سے یہی ارشاد کرتا ہوں کہ اس ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو انا دل چہکنے لگے، جس کی لباس کی ادائے قرآنی آیات بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، جو کملی اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، خلوتوں میں جو سب بسب بھی ہو، سر بسجدہ و سر بکب بھی، جو عابد بھی ہو مجاہد بھی ہو، جو رازدار فقر و غنا بھی ہو، جو تاجدار جود و سخا بھی ہو، جس کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کی شبنم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم اڑلنے لگے، جس کے ہونٹ میں تو وحی کے پھول جھڑنے لگے، اس ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اگر آپ کو ایسے رحیم و کریم کی تلاش ہے تو آؤ سرزمین حجاز کی وہ مقدس تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہاں تمہیں ملے گا کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے طائف والو، میں تمہارا ناصر ہوں، میں تمہارا مصلح ہوں، میں سفر کی صحبتیں برداشت کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر عظمت و بلندی پر پہنچا دو۔ مگر میرے بھائیو، ان طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے
دیا جب اللہ کا دلالا خون میں لبریز ہو کر زمین پر گر جاتا ہے تو شکیب بازو پکڑ کر اٹھا دیتا ہے اور پتھروں کی بارش کرتے ہوئے سر سے باہر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آسمان و زمین کا مالک یہ سب کچھ دیکھ کر غصے میں آتا ہے، جلال میں آتا ہے، رحمت کے فرشتے کو بھیجتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہواؤں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ اجازت دیجئے کہ میں ان طائف والوں کو ان پہاڑوں کے بیچ کوٹ کر رکھ دے۔ ہواؤں کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ میں ان پر ایسی آندھی چلاؤں کہ ان کی نسلیں کی نسلیں اکھڑ جائے۔ میرے بھائیوں، اس رحیم و کریم کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا یہ ارشاد سن کر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں یہاں دنیا میں میں رحمت بن کر آیا، زحمت بن کر نہیں آیا۔ میں رحمت للعالمین ہوں، زحمت للعالمین نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے بس صرف ایک بات کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں دین کی دعوت کو لے کر نکلے تھے۔ میرے بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے دین کی دعوت نہیں بلکہ نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ دین والے ہیں، آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ بس میرا ارشاد سن لو میرے بھائیو، دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اسے ادا کرنے والا بن جاؤ۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ عزم مصمم کر لو، پختہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ کبھی بھی ہماری نماز نہیں چھوٹے گی۔ اگر بھولے سے چھوٹ بھی گئی تو انشاءاللہ اسے ہم ادا کر لیں گے۔ سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے کہ انشاءاللہ آج سے اس جامعہ عربیہ کے سرزمین پر بیٹھے یہ پختہ مصمم کر لے، عزم مصمم کر لے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کو پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، اور میں کوئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، اور آگے کی بات علماء کرام تفصیل سے سمجھا دیں گے۔ اسی بات پر میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔